میں آج ہمارے اس پروگرام میں مولانا محترم مقصود عمران صاحب، خطیب و امام جامع مسجد بنگلور سے جو یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، ہمارے لیے یقیناً نہایت ہی خوشی کی بات ہے کہ وہ ہماری دعوت پر زحمت کرے اور یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں مولانا محترم سے ادباً گزارش کروں گا کہ اس عنوان پر اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ مولانا العظیم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے 10 روزہ مہم کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے بعد سے ہی چونکہ حالات کے پیش نظر اکابر حضرات علماء کرام نے اس مہم میں حصہ لے کر امت کے سامنے شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، نکاح کیسا کرنا چاہیے اور دعوت ولیمہ کیسا ہونا چاہیے، ان تمام باتوں پر الگ الگ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہاں آن لائن پروگرام چلایا جا رہا ہے تاکہ امت کے ہر فرد تک ہماری اس آواز کو ان تک پہنچایا جائے۔ اللہ ہمارے جناب عبدالقدیر صاحب کی کاوشوں اور کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور امت کے ہر فرد کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، نکاح یہ صرف اپنے جذبات یا اپنے احساسات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک عبادت بھی ہے اور ایک ایسی سنت ہے جو جنت سے چلی ہے۔ پہلا نکاح حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام کے درمیان میں ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے درمیان پہلا نکاح جنت میں ہوا، اور وہاں سے ہوتے ہوتے یہاں دنیا میں جب آئے وہ رشتہ قائم رہا۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو صاحب اولاد بنایا، پھر اس کے بعد جتنے نبی آئے انہوں نے بھی نکاح کیا، سادگی کے ساتھ نکاح کیا۔ اللہ نے انہیں بھی اولاد عطا فرمایا جس کا خود اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ ہم نے آپ سے پہلے یعنی نبی علیہ السلام سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، دنیا میں آئے اور انہوں نے نکاح بھی کیا، اللہ نے ان کو اولاد بھی عطا کیا۔ بہت سارے رسولوں کے لیے رب ذوالجلال نے اولاد جیسی بہترین نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی نکاح فرمایا اور اپنی بیٹیوں کا بھی نکاح فرمایا، حضرات صحابہ کا بھی نکاح ہوا اور اللہ کے نیک بندوں کا بھی نکاح ہوا۔ یہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ رسم و رواج دیکھا دیکھی غیروں کے ہمارے اندر لا کر اس نکاح کی تقریب کو اور یہ جو سنت کا عمل تھا اس کو ہم نے ایک بالکل بے ڈھنگا طریقہ دے کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا گیا، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی آتی گئی اور معاشرہ تباہی کے دہانے پر چلنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ہمارے حضرات اکابر علماء، دانشوران اور ملت کی فکر رکھنے والے احباب نے اسے سامنے رکھ کر پورے ملک میں اس وقت ایک مہم کا آغاز فرمایا ہے۔ یہ صرف بیدر کی حد تک نہیں ہے یا بنگلور کی حد تک نہیں ہے یا ریاست کرناٹک کی حد تک نہیں، بلکہ ملک کے ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر تعلق میں اور ہر دیہات میں اس مہم کو لے جانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ کیسے لے کے جائیں اور مہم میں ہم کو کرنا کیا ہے، کیا برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں اور ان برائیوں کو کیسے ہم اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھیں اور معاشرے کو بھی اسے دور رکھیں، کیسے کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی حضرت مولانا غیاث الدین صاحب نے اقرار نامہ پڑھ کے سنایا،
آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک ایسا ہی عہد نامہ ہے یا اقرار نامہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم اپنے عہد کو پورا کرو۔ اگر آپ عہد کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر کسی بات پر، تم اس عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن تمہارے اس عہد کے بارے میں تم سے سوال کریں گے۔ تم نے تو عہد کیا تھا لیکن عہد پورا نہیں کیا، تو وہ وہاں کیا جواب دیں گے؟ ایسا نہیں کہ ہم نے بس ایک اقرار نامہ تھا اور سب پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ لیا، ہم کو تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ عام طور سے دیکھا گیا کہ حج پر جانے والے احباب جو حج کمیٹی آف انڈیا سے جاتے ہیں، ان کے لیے اقرار نامہ ہوتا ہے، ایک عہد نامہ ہوتا ہے کہ سالانہ زندگی میں ایک مرتبہ میں حج کمیٹی سے جاتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ اور لوگوں کو بھی حج ادا کرنے کا موقع ملے۔ اگر آپ کو حج کرنے کی خواہش ہے تو ٹور آپریٹرز ہیں، وہاں سے آپ اپنے حج کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں ان احباب کے لیے ہے جن کے لیے زندگی میں حج کرنے کا موقع نہیں ہے، پہلی مرتبہ ایک مرتبہ زندگی میں انڈیا حج انڈیا کی طرف سے یہاں سے آپ کو موقع ملے گا۔ میں اس کا عہد کرتا ہوں۔ بہت سارے احباب ماشاءاللہ حج کو جانے والے یہ اوپر ایسا ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور نیچے دستخط کر دیتے ہیں کہ میں نے اس کو پڑھا بھی نہیں، بس ایک رسمی دستخط تھا، میں نے دستخط کر دیا۔ اب ایک ایک مرتبہ نہیں، تین تین مرتبہ حج کمیٹی سے جاتے ہیں، اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو دوسروں کا حق لے لیا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اس ملک میں اس طرح سے چلتا ہے، ایک مرتبہ کیا تین تین چار چار پانچ مرتبہ ایسا عہد، ایسا اقرار نامہ، اور وہ تو باقاعدہ حلفیہ بیان ہے۔ اس حلفیہ بیان کو ہم نے مذاق کر کے حج جیسے مبارک سفر پہ جائیں اور سوچیں کہ میں حاجی بن کے آ رہا ہوں، میں اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آ رہا ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، اور ایسے ہی میں عرفہ جا رہا ہوں، مزدلفہ جا رہا ہوں، مینا جا رہا ہوں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے روضے اطہر پہ جا رہا ہوں، وہاں جا کے دعا مانگ رہا ہوں، اور یہاں پورا غلط دستخط کر کے وہاں جا کے اللہ کے پاس رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، تو کیا اللہ ہم کو جانتا نہیں؟ عہد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عہد لے لیا تو ہم اس عہد پر ہم کو قائم رہنا ہوگا۔ اور آج جیسا کہ ہمارے عبد القدیر صاحب نے فرمایا کہ شادی نہیں، میں تو کہوں گا کہ ہر گھر میں ابھی سے اس عہد کو کرا دیا جائے، ہر بچے سے، ہر بیٹی سے، ہر چچا سے، ہر پھوپھی سے، ہر نوجوان سے گھروں میں بیٹھ کر اس اقرار نامے کو سامنے رکھ کر ابھی اقرار کریں، عہد کریں کہ ہم یہاں جو بزرگان دین کے طرف سے طے کیے گئے جو نکات ہیں، ان نکات پر ہم پوری طرح سے عمل کریں گے۔ یہ ہوتا ہے عہد نامہ، یہ نہیں ہے کہ جزوی طور پہ ہم نے بس اقرار کر لیا، سب پڑھ رہے ہیں ہم نے بھی پڑھ لیا۔ آپ ذرا سوچ کے سمجھ کے ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا برائی ہے؟ ارے ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے حضرت، ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے حضرت، ہم نے دولت کس لیے کمائی؟ ہم اپنے ان بچوں کے لیے، اگر ان کی خوشی ہمارے سامنے نہ ہو اور ملحوظ خاطر نہ ہو تو اس دولت کا ہم کو کیا کرنا ہے؟ یا میرے اللہ، کیسے سمجھائے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ارے دولت تمہارے پاس کیا ہے؟ دولت تو ان کے پاس تھی جو میرے نبی کے آقا کے دور میں تھے۔ کون سے صحابی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے اس دور میں جو سب سے نمبر 1 ہے، ٹاپ 1 پہ ہے پورے ورلڈ میں، جو دولت مند ہے وہ ہے امریکہ کا ٹیکسس شہر کا ایک رہنے والا، ایک بڑی کمپنی چلانے والا جو مالک ہے، وہ آج کا سب سے مالدار ترین شخص ہے۔ اس کے پاس ہیں آج کے حساب سے، اگر آپ نیٹ پہ جا کے چیک کریں گے، 190.8 بلین US$ کا وہ مالک ہے، سب سے بڑا مالدار۔ لیکن نبی کا یہ چاہنے والا، نبی کا یہ صحابی جس نے کمایا دولت صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے، اور یہ وہ نبی کا صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی ایک بیٹھک میں۔ اس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔
حضرت عبدالرحمن بن عوف وہ صحابی جن کے لیے میرے نبی نے عشرہ مبشرہ جسے کہا جاتا ہے، جن صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں آپ کا شمار۔ جب آپ دنیا سے وفات کر گئے، آپ ذرا دیکھیں، نیٹ پہ سرچ کریں، آج کے دور کے حساب سے ان کی دولت جو چھوٹی گئی تھی، وراثت میں جو رکھا گیا تھا، 606 بلین US ڈالر، 606 بلین US ڈالر آپ کا ورثہ تھا۔ ارے آج کا جو مالدار ہے وہ تو 198 US بلین ڈالر کا سب سے ٹاپ 1 مالدار ہے۔ میرے نبی کا جو چاہنے والا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جن کی تعریف اللہ رب ذوالجلال نے ایسی فرمائی تھی، ان کی دولت 606 بلین US ڈالر تھی۔ کیا آپ نے ایسا کیا؟ ارے انہیں کے نکاح کی بات آئی تھی کہ 2 صحابی تھے، اپنے دوست کو لے کر گئے تھے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں، میری بات کریں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو ساتھ لے کے گئے تھے، اور جانے کے بعد کہا کہ میرا ایک دوست ہے، میرے ساتھی ہیں، آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ارے بھائی ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، ان کو دینا نہیں چاہتے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف انہوں نے کہا ارے ان سے کرنا نہیں چاہتے، میرے سے کرنا چاہتے ہیں تو مجھے قبول ہے، الحمدللہ، مجھے کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، آپ نکاح کر لیے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچے، دیکھا بڑی خوشبو آ رہی ہے کپڑوں سے، کہا عبدالرحمن کیا ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ عام طور سے کوئی مجلس ہو ایسی صورت میں اس طرح کی خوشبو کا استعمال کیا جانا اس وقت مشہور تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ کے پوچھا عبدالرحمن کیا قصہ، کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا یا رسول اللہ میرا نکاح ہوا، نکاح سے فارغ ہو کے آپ کے پاس آیا، نبی موجود ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو نکاح کی دعوت کے لیے بلایا بھی نہیں، نکاح پڑھانے کے لیے بھی نہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے شکایت بھی نہیں فرمائی، اوہ کیا کر رہے ہو، مجھے چھوڑ کے نکاح کر لیا؟ ایسا آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں دی اور کہا اولم بشاتن، اگر ولیمہ کرنا تمہارے لیے ممکن ہو تو ایک بکری ذبح کرو، ولیمہ کر لو، ولیمہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے، میں اسی لیے کمایا ہوں تاکہ میں اپنی بچی کی خوشی اسے دے سکوں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے زیور خوب دے دیا، میں نے بڑی بڑی کاریں دے دیا، میں بڑے ایک حال میں لوگوں کو جمع کر کے جاتے وقت ایک بڑا ٹفن دے کے بھیج دیا، اور اسٹیج پہ کھڑا کر کے نوجوان غیر قسم کی لڑکیوں کو لا کے نچوا دیا، تو میں نے میری بچی کو خوشیاں دے دیا۔ میرے خاندان کی وہ عورتیں جو بالکل نیم برہنہ ہوتی ہیں، وہ ان بیٹیوں کو لا کے سجا کے لوگوں کے سامنے نچوا کے یہ سوچتا ہے کہ میں نے میری بچی کی خوشیوں کو دو بالا کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ خوشیاں نہیں ہیں، یہ جہنم کے خریدار بن رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو یہ جہنم کے خریدار ہوں گے۔ نبی نے فرمایا کہ بھئی سیدھی سادی شادی کرو، آسان نکاح کرو، اور اگر جتنا تمہارے لیے ممکن ہو اتنا تم ولیمہ کر لو بس۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ بھئی لڑکی کے لیے اب نکاح کی دعوت نہیں ہے، یہ علماء یہ سب مل کے نکاح کی دعوت کے بارے میں قباحت بیان کی ہیں، اس لیے ہم اب اس کو چھوڑ دیں گے، اب ولیمے کی دعوت یہ پورا میرے اوپر کیوں آئے؟ اس لیے لڑکی کے باپ سے کہتے ہیں کہ شادی محل آپ دلا دیجئے، یا یہ ہے کہ پورا وہ آدھا خرچ آپ اٹھا لیجئے، یا 60% آپ لے لیجئے، 40% ہم لے لیں گے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، لوگوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، ہم ولیمہ کر رہے ہیں، اسے آپ خاموشی سے کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، کسے چھپا کے کر رہے ہیں؟ میرا رب تو وہ ہے، کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چونٹی اور رینگ رہی ہے، اس کے رینگنے سے اس کے قدموں کے جو نشانات پہاڑ پہ پڑتے ہیں اللہ رب ذوالجلال اسے بھی جانتے ہیں، اور تم کہتے ہیں کہ کسی سے مت بتائے۔ یہ ایسے ہی ہوا کہ بلی دودھ پی رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجھے نہ دیکھے، اور سمجھ کے یہ دودھ پی کے چلے گئی، یہ نہیں ہوگا۔ ان غلط رسوم کو اور غلط طریقوں کو ہم کو بدلنا ہے، اسی کے بدلنے کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں۔
اور سب سے بڑی خرابی آج کل ہمارے بہت سارے وہ احباب، اللہ معاف فرمائے، جو بروکرز ہوتے ہیں، وہ بروکرز شادی سے 6 مہینے 8 مہینے پہلے ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں گھروں میں، اور حساب و کتاب شروع ہوتا ہے، یہاں سے لسٹ وہاں سے لسٹ۔ اب کیا ہے، نہیں لڑکے کے بہن کی یہ لسٹ ہے، لڑکے کے ماں کی یہ لسٹ ہے، لڑکے کے نانی کی یہ لسٹ ہے، لڑکے کے باپ کی یہ لسٹ ہے، مختلف لسٹ تیار ہو کے لڑکی کے باپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ سارے ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ اسے پورا کر دیجئے تاکہ نکاح بہت اچھے ماحول میں ہو، سب خوش ہوں، اس لیے کہ آپ کی طرف سے یہ سارے تحفے تحائف آئیں، آپ تو دینے ہی والے تھے۔ اب ہم سوچنے لگے کہ آپ کے لیے لسٹ دے دیں گے تو بہت اچھا ہوگا، ان کی خواہش کے مطابق چیزیں آ جائیں گے، اس وجہ سے آپ ان کا مطالبہ اس طرح سے پورا کر دیجئے۔ یا اللہ یا اللہ، اب یہ جو بروکر ہوتا ہے بیچارہ، یہ بڑے لوگوں کے گھروں کی بات کر رہا ہوں، اب 8 مہینے 6 مہینے لڑکی کے گھر بھی جاتا ہے، خوب آؤ بھگت، آؤ بھائی بیٹھیے، آپ ہمارا نکاح کرانے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ تو اب اس کے بعد لڑکے کے گھر جاتا ہے، وہاں خوب آؤ بھگت، خوب کھلانا پلانا۔ ہاں، اب باپ بیچتا ہے لڑکی کا، اب خرید لیتا ہے داماد کو۔ یا یہ ہے کہ جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بنگلور میں ابھی کہا تھا کہ ایک فیس بک پہ بڑی اچھی تصویر آئی تھی کہ کیسی تصویر، قیمتی گاڑی، آج کے حساب سے BMW ہے یا مرسیڈیز ہے، اس طرح کی قیمتی گاڑی، اسے ایک چین ڈال کے لڑکے کے ہاتھ میں تھما دیا، بھئی اب آپ کی گاڑی ہے۔ اب اس کے بعد لڑکے کے گلے میں ایک پھندا ڈال دیا، ڈال کے لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیا باپ نے، میں نے غلام خرید کے آپ کے حوالے کر دیا ہے، اب جیسا چاہے ہانگ سکتی ہو ہانگ کو۔ حضرت مولانا غیاث صاحب نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب ذوالجلال نے مردوں کو فوقیت عطا کیا ہے، یہ غلام بنیں گے تو گھر کہاں سے خوشگوار ہوں گے اور اچھے ماحول میں ہوں گے، یہ شادیاں تباہ و برباد۔ میں ہی ایک نکاح پڑھایا تھا، ہمارے جو پیلس گراؤنڈ میں ہوتے ہیں ان میں سے ایک نکاح، تو جب مہر لکھنے کی بات آئی، میں نے پوچھا کتنا مہر لکھوں، تو انہوں نے کہا ہیرے کے 2 بینگلز ہیں، اسے لکھ دیجئے۔ میں نے ان سے ایسے ہی پوچھ لیا کہ اس کی قیمت بھی اگر معلوم ہو جائے تو اچھا ہوگا، ذرا قیمت بھی بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت ایک بینگل 1 کروڑ کی اور دوسری بینگل 2 کروڑ، یعنی 2 کروڑ کے 2 بینگلز ہیں، آپ اسے مہر میں لکھ لیجئے۔ اب بڑے لوگ تھے، مالدار احباب تھے، اب مہر میں دینا چاہ رہے ہیں تو چلو اچھی بات ہے۔ صرف 6 ماہ ہوئے، 6 ماہ میں پھر وہ بات سامنے آ گئی کہ لڑکی کے یعنی مطابق لڑکے کا گھر نہیں ہے، اس لیے لڑکی وہاں زندگی گزر بسر نہیں کر سکتی۔ وہ جو اس کا معیار ہے لڑکی کے رہنے کا، اس کا لائف اسٹائل ہے، وہ لائف اسٹائل یہاں پورا نہیں ہو رہا ہے لڑکے کے یہاں، وہ تو اور نیچے 2 کروڑ ان کے پاس کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اب اور اچھا لائف اسٹائل اس کو چاہیے تھا، تو اس لیے اب اس کے ساتھ وہ رہنا پسند نہیں کرتی، خلا کرا دیجیے۔ اگر دینداری نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈر نہ ہو، سنت کے مطابق نکاح نہ ہو، تو اس کے بعد نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے شوہر کے لیے جو حقوق دیے ہیں اسے معلوم کر کے وہ اس پر عمل کرتا، اور بیوی کے لیے جو حقوق نبی علیہ السلام نے دیے ہیں اس پہ وہ عمل کرتا، سسر کے بھی حقوق ہیں، اور اسی طرح باپ کے بھی حقوق ہیں، ماں کے بھی حقوق ہیں، ساس کے بھی حقوق ہیں، ہر ایک کا ایک حق شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اگر ہم اس میں اعتدال رکھتے ہیں تو ہماری زندگی بہت بہت بہتر طریقے سے گزرے گی، اگر ہم اس میں اعتدال نہیں رکھیں گے تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ جی ہاں، اب اگر کسی نے سوچا لڑکے نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے ماں کو پوری عزت دے دیا اور بیوی کو ذلیل کر دیا، تو یہ رشتہ برباد۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت یقینی ہے، لیکن اس کا حق شریعت نے مقرر کیا ہے، اگر اس پر ہم عمل کریں گے، اس کے حساب سے ہم انصاف کریں گے تو جب جا کے وہ حق ادا ہوگا۔ بیوی کے لیے بھی حق ہے تو اس پر ہم عمل کریں گے تو ماشاءاللہ اس پر بھی ہمارا حق ادا ہوگا۔
تو یہ حقوق شریعت کے طرف سے جو مقرر کیے گئے ہیں، ان پر ہم عمل کریں گے، ان کو جانیں گے اور ان کو سمجھیں گے تو جب جا کر ہماری زندگی خوشگوار زندگی بنے گی۔ تو یہ ہمارا اقرار نامہ جو تیار ہوا ہے، اگر اس اقرار نامے کو صرف اقرار نامہ سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیں گے یا ایسا ہی پڑھ کر ہم چھوڑ دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں ہمارے نکاحوں میں جو مختلف بیجا رسوم و رواج، ہلدی کے نام پہ، شکرانے کے نام پہ، اور اسی طرح رت جگہ کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، منگنی کے جو مجلسیں ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ یہ کوئی مجلس نہیں، صرف نکاح کی مجلس ہوئی، اس کے بعد ولیمہ سادگی کے ساتھ، بس 2 چیزیں ہو گئی تو آپ کی ساری مجلسیں ختم ہو گئی اور آپ کا نکاح آسان ہو گیا۔ اور ایسے ہی بہت جگہوں پہ برات کی رسم، ہو اتنی برات نکال کے کیا کیا کھا جاتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں۔ یہ برات کی رسم مکمل طور پہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کی کہیں شریعت میں نہ تو کوئی دلیل ہے، نہ اس کے سلسلے میں کہیں کوئی بات ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ اقرار کروائیں ہر بچے سے کہ کوئی برات کی رسم نہیں، اور نکاح بھی پوری سادگی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح ہمارا ایک ہی بچی کا ہے، ایک ہی بچے کا ہے، تو اس طرح نہیں۔ تو اور بھی بہت سارے یہاں ایک نکتہ لکھا گیا ہے، بہت سوچ سمجھ کے آپ اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ تو مالداروں کا ہوا، اب غریبوں کا کیا، تھوڑا سا اسے ذکر کر کے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ عام طور سے جو باپ غریب ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میری بیٹی ہے، اب میں اس کا نکاح کرنا ہے۔ اب جو غریب لڑکا ہوتا ہے، چاہے وہ آٹو ڈرائیور ہو یا روڈ پر ڈال کر کسی چیز کو بیچتا ہو یا اس طرح کا کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہو، اب یہ سوچتا ہے کہ نکاح کا وقت ہے، اب جتنا ہو سکے اتنا میں اپنی بیوی کے گھر والوں سے مانگ سکوں، لے سکوں۔ نکاح سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ یہ بلیٹ دینا چاہیے، فلاں شادی محل میں نکاح ہونا چاہیے، اتنا کم سے کم اتنے شادی محل میں۔ اب باپ سوچے گا چلو بھئی ایک مرتبہ اب کسی سیٹ کے پاس جا کے سود پہ رقم لے کے آتا ہے، شاید میری بچی کا گھر بس جائے گا، اسے میں خوشیاں دے دوں گا۔ اب اس امید سے وہ لا کر ان کے سارے مطالبات کو پورا کر کے اب اپنی بچی کی ہنسی خوشی کو وہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ بیچارے لالچی، ان کی لالچی کب ختم ہوگی؟ جیسے ہی نکاح ہوا ساری چیزیں مل گئے، اب دلہا کی ماں کہے گی تمہارے باپ کیا دیے، کیا ہے ان کی حیثیت، بہت معمولی بیہودہ چیزوں کو لا کر دیا ہے۔ اب بیوی پہ اسے ہراساں کرنا، اسے پریشان کرنا، اسے تانے دینا، جا تیرے باپ کے گھر جا، اس لیے کہ شوہر کی تجارت نہیں چل رہی ہے، اب اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، اگر اسے کچھ پیسہ مل جائے گا تو یہ تجارت چلا سکے گا، جا کر لے کے آ۔ اب بیچاری باپ کے پاس جاتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے طلب کر رہا ہے، میری ساس مجھے مار رہی ہے، شوہر مجھے مار رہا ہے، میرا دیور مجھے مار رہا ہے، اور میرا سسر مجھ پر ظلم ڈھا رہا ہے، میں یہ تانے سہ نہیں سکتی، اس لیے ابو ذرا کچھ دے دیجئے۔ اب باپ سوچے گا چلو ایک مطالبہ ہے پورا کر دیں گے، اب کہیں جا کے پھر دوبارہ پیسے لا کے دے دیتا ہے، جا بیٹی لے کے جا۔ لیکن یہ مانگنے کی جو عادت پڑتی ہے یہ کبھی ختم ہونے والی عادت نہیں۔ اب پوری دنیا کو بھی ان کے قدموں میں ڈال دیں، پھر بھی کہیں گے نہیں مجھے وہ چیز چاہیے۔ اللہ کا واسطہ دے کر میں ہمارے ہر بھائی سے یہ درد کے ساتھ کہنا چاہوں گا، درد کے ساتھ کہنا چاہوں گا، آج اگر آپ یہ مانگ کر بچیوں کی زندگی کو تباہ کر کے سمجھ جائیں گے کہ میں نے کچھ کر دکھایا ہے، یہ کر دکھانا نہیں ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ اس لیے آپ اس سے رک جائیں۔ ابھی داون گرے کی ایک بچی 19 سالہ بچی، اب اس کے باپ نے شادی مقرر کیا، جو کچھ جہیز کا مطالبہ تھا پورا کیا، بلیٹ دینے کا مطالبہ تھا وہ بھی پورا کیا، اب لیکن بعد میں یہی کہ ہمارے بچے کا اب تجارت ٹھپ ہو گئی ہے، اس کے لیے کچھ پیسے لے کے آؤ، اب گئی پیسے لے کر آئی،
نہیں پورا دے نہیں سکی، پھر 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4، تو بچی صرف 9 ماہ میں، ابھی لاک ڈاؤن میں نکاح ہوا تھا، 8 ماہ یا 9 ماہ کے اندر اتنا پریشان کیا گیا، اتنا پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے، ان درندوں نے اس بچی کو ایسا گلا گھوٹ کے مار دیا، پھر لے جا کر ایک دریچے سے لٹکا کے کہنے لگے کہ یہ خودکشی کر لی ہے۔ یہ ایک بچی نہیں ہے، کولار میں کیانلور کے پاس، وہاں اسی طرح چکبالا پور میں، وہاں اور کئی مقامات پر ہمیں سننے میں مل رہا ہے۔ گجرات کی ایک بچی عائشہ کا قصہ نہیں ہے، یہ 100 بچیوں کا قصہ ہے۔ آپ اگر اخبارات اٹھا کے یہ رپورٹ حاصل کر لیں کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم تبدیلی لا سکتے تھے، معاشرے کو سدھار سکتے تھے اور معاشرے کو ایک صحیح نہج پر لا سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا، بس ہم اپنے کاموں میں مشغول، چلو ہونے دو، اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ رب ذوالجلال کے یہاں ضرور اس کا جواب دینا ہوگا، ضرور جواب دینا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ جو مہم شروع ہوئی، اور خاص طور پر ہمارے الحاج عبدالقدیر صاحب نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ ہر مسجد میں ایک بورڈ لگا ہوا ہونا چاہیے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی بھی آواز ہے کہ ہر مسجد میں یہ بورڈ ہو، اور ہر گھر میں اس طرح کا ایک اقرار نامہ پامپلیٹ میں لکھا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو، وہ گھر میں رکھ کر اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ عہد لے، یہ اقرار کروائے کہ ان میں اس اقرار نامے میں جو باتیں بزرگوں کی طرف سے آئی ہیں میں اس پر عمل کرتا ہوں، میں اس پر عمل کرتا ہوں، میں عمل کرواتا ہوں۔ ہم ایسی شادیوں کو ریجیکٹ کریں گے، ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے اگر امت کے افراد کھڑے ہو جائیں گے، امت کے افراد کھڑے ہو جائیں گے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہنا چاہوں گا ان رسم و رواج کو ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی فرشتہ آئے گا ہم کو ذرا اچھے اور برے کے درمیان میں راستہ دکھائے گا، تمیز کروائے گا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب ذوالجلال کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک بدلتے نہیں جب تک کہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی۔ ہمیں بدلنے کا ارادہ کرنا چاہیے، جب جا کے اللہ رب ذوالجلال ہمارے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے احباب نے یہاں ایک تبدیلی لانے کا ارادہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک تبدیلی ضرور آئے گی، ایک چینج ضرور آئے گا۔ امت کے نوجوان اپنے آپ کو کھڑا کریں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو ہم اس طرح سادگی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، اعلان کر کے نکاح کروائیں گے کہ ہم سادگی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک نوجوان اسی طرح سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ اگر نوجوان کھڑا ہو جائے گا، نوجوان بیٹیاں کھڑی ہو جائیں گی، امید ہے کہ نکاح آسان ہو جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں میری بیٹی کیا ہے، میں اس کا خیال رکھ لوں گا، میں اس کی فکر کر لوں گا، میں اس کی ضروریات کو پورا کر لوں گا۔ جو بچیاں جن بچیوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، سارا گناہ آپ پر بھی برابر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ آپ نے اپنی بچی کے نکاح میں جوڑا جہیز دے کر عادت ڈال دیا، ان کے اوپر وہ وبال آ گیا جسے وہ برداشت نہیں کر سکے۔ ایک طرف باپ بھی سی سکتا ہے، ایک طرف ماں بھی سی سکتی ہے کہ آج کل یہ سنگاہ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ سنگاہ کیا ہے کہ یہ سود پہ پیسے دیتے ہیں، ہماری غریب عورتیں ان کے پاس سے جا کے سود پہ لے کے آتے ہیں، اب پیسوں کی بھرپائی نہیں ہوتی تو یہ غیر مرد گھروں میں آ کے ان کے ساتھ غیر غلط حرکتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اب یہ مجبور ہیں، ان کے خرچ تلے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اب کیا بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے اب آ کے گھروں میں کھانا پینا، ان کے ساتھ غیر غلط قسم کی حرکتیں کرنا، یہ ساری معاشرے کی برائیاں ہیں۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اس معاشرے کے لوگوں میں ایسی قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما کہ ہمارے اس معاشرے کا ہر فرد کھڑے ہو کر ان برائیوں کو نکال پھینکے، اور اس کے خلاف اگر ہمارا ایک نوجوان بیٹا یا بیٹی کھڑے ہو جائے گی، انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ
ہمارے اس ملک میں ایک مہم کا آغاز ہوا ہے، اللہ اسے ضرور کامیاب کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کے لیے یہ سب سے بڑے صدمے کی بات ہے کہ ہمارے سب کے سرپرست اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب، جو رحمانی 30 کے بھی ماشاءاللہ آپ بانی ہیں، اور بہت سارے اسکولز، کالجز اور مدارس، کئی مدرسوں کے آپ سرپرست رہے ہیں۔ آپ نے ایک تبدیلی لائی اور آپ کے اندر ماشاءاللہ ایسا اللہ نے ملکہ عطا فرمایا تھا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکتے نہیں، اور جو بھی بات حق کی ہو وہ بغیر کسی جھجک کے لوگوں کے سامنے آپ بیان فرما دیتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت، ایک نورانیت آخری وقت میں بھی جب بنگلور تشریف لائے اور ایک یتیم خانے میں میٹنگ رکھی گئی تھی، یتیم خانے کی بلڈنگ ایک الگ جگہ ہے اور مسجد نور ذرا فاصلے پہ ہے۔ حضرت سے ہم نے گزارش کی اس لیے کہ اتنی دور تک چل کر جائیں گے تو شاید حضرت کے لیے مشکل ہو، یہیں جماعت سے نماز ادا کر لیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں مسجد کی جماعت کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، یہاں پڑھنا مجھے پسند نہیں ہے، آپ مجھے مسجد لے کے چلیں۔ ہاں، ایک طرف آپ کا عمل یہ کہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرنا، یہ نہیں ہے کہ ہم چلو یہاں پڑھ لیں وہاں پڑھ لیں، اور دوسری طرف ماشاءاللہ ایک چینج لے کے آئے۔ رحمانی 30، IT، JEET، ان تمام شعبوں میں ہمارے بچوں کو لے جانا اور ان کو آگے بڑھانا، سسٹم میں بھیجنے کی فکر کروانا، یہ حضرت کا خواب تھا، آج ہمارے درمیان میں نہیں رہے۔ اس مہم میں بھی آپ آگے رہے، اور ماشاءاللہ اس میں دوسرا دستخط حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب اب رحمت اللہ علیہ بنے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کی جنازے کی نماز بھی ہوئی، اللہ رب ذوالجلال حضرت کی خبر کو نور سے منور فرمائے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے اکابرین اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بڑے اکابر، کتنے بڑے بزرگ ہم سے رخصت ہو گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے جو بزرگ ہیں ہم ان کو سمجھ کر ان کی باتوں پر ہم عمل کریں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو مہم چلی ہے، اس مہم کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ خود اپنا فرض سمجھ کر اسے آگے لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان کوششوں کو خوب قبول فرمائے اور معاشرے میں ایک چینج لے کر آئے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں جناب عبدالقدیر صاحب کا کہ انہوں نے اس موقع پر یہاں مجھے حاضر ہونے اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ میں بہت آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو ملت اسلامیہ اور خدمت خلق کے لیے قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ میں مولانا محترم کا شکر گزار ہوں کہ وہ بنگلور سے تشریف لائے ہماری دعوت پر اور اس موقع پر اظہار خیال کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پروگرام کے بالکل آخر میں ایک ترانہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد مولانا محترم کی دعا ہوگی اور ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچے گا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ کبھی اے نوجوان مسلم
تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ جزاک اللہ۔ میں مولانا محترم سے خواہش کروں گا کہ وہ دعا پر ہمارے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب له ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔